جی السلام علیکم۔ تو ہم بات کر رہے تھے جی مجدد الفسانی کی مختلف سروسز پر۔ تو سب سے پہلے ہم نے ان بات کی ہے پچھلی ویڈیو میں کہ ان کی رائٹنگ آف بکس، کہ انہوں نے مختلف قسم کی جو ہیں وہ کتابیں لکھی تھیں۔ آج جو ہم بات کریں گے ان کی دوسری سروس کے بارے میں، وہ ہے ریفارمیشن آف اسلامک سوسائٹی۔ یعنی انہوں نے ایسے اقدامات کیے کہ جس کی وجہ سے جو بگاڑ اسلام میں اور اسلامک سوسائٹی میں آ چکا تھا، مسلمانوں میں آ چکا تھا، اس کو انہوں نے کافی حد تک جو ہے وہ اس کو ریفارم کرنے کی کوشش کی۔ اب کیا کیا کہ جو ایکریشنز آ چکی تھی مسلمانوں میں بدعات، ان کو دور کرنے کے لیے انہوں نے اوریجنل ٹیچنگز آف اسلام جو تھی، جو اصل اسلامی احکامات تھے، ان کو متعارف کرایا لوگوں میں، اپنی بکس کے ذریعے، اپنی اسپیچز کے ذریعے، اپنے طلباء کے ذریعے۔ تو اوریجنل ٹیچنگز جو تھیں اسلام کی، وہ انہوں نے معاشرے میں، لوگوں میں، مسلمانوں میں متعارف کرائیں، جن سے لوگ دور ہو چکے تھے۔ دوسرا، انہوں نے کنسیپٹ آف توحید، جو ریئل کنسیپٹ آف توحید ہے، اس کو انہوں نے اجاگر کیا۔ جو مسلمان تھے وہ اس وقت وحدت الوجود اور اس قسم کے دوسرے عقائد کے اندر جو ہے وہ گرفتار ہو چکے تھے، تو انہوں نے مسلمانوں کے اندر اس چیز کا کنسیپٹ دیا، توحید کی امپورٹنس۔ اس کے علاوہ نماز سے مسلمان بہت دور ہو چکے تھے، تو انہوں نے امپورٹنس آف نماز پہ بہت زیادہ جو ہے وہ زور دیا، نماز کی امپورٹنس۔ اس کے علاوہ مسلمان اس وقت روزے بالکل نہیں رکھتے تھے، تو روزوں رکھنے اور اس کے فوائد کہ کس طرح روزہ جو ہے وہ ایک مسلمان کو بچاتا ہے گناہوں سے، کس طرح یہ پروٹیکٹ کرتا ہے مسلمانوں کو مختلف قسم کے سین سے، گناہوں سے، تو یہ انہوں نے شعور اجاگر کیا مسلمانوں کے اندر۔ اس طرح جو کسٹمز اور جو رسومات اور جو پریکٹسز مسلمانوں میں ہندوانہ آ چکی تھیں، وہ انہوں نے اس کو دور کرنے کے لیے مسلمانوں میں شعور اجاگر کیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو قرآن اور سنت کو فالو کرنے کے لیے انہوں نے مختلف کام کیے، وہ سارے آگے ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ تو یہ وہ سٹیپس تھے جو انہوں نے مسلمانوں کے اندر ریفارمیشن کرنے کے لیے، ایک اسلامک سوسائٹی کو ریفارم کرنے کے لیے انہوں نے متعارف کرائے۔ کمینڈمنٹس آف شریعہ، شریعت کو فالو کرنے میں، شرعی احکامات کو فالو کرنے میں انہوں نے یعنی اس کے احکامات کو مسلمانوں میں متعارف کروایا اور زور دیا کہ شریعت کو فالو کیا جائے، شریعت پر زیادہ زور دیا جائے۔ جو اسلامی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، توحید ہے، جو عقائد ہیں، ان کے اوپر زور دیا جائے، نہ کہ رسم و رواجوں کے پیچھے جو ہے وہ مسلمان جو ہے ان کو فالو کرتے رہیں۔ تو یہ ان کی جو ہے وہ بڑی اہم ایک پریکٹس تھی۔ تیسرا، انہوں نے کیا کیا کہ جو سوشل ایولز مسلمانوں کے اندر آ چکی تھیں، جو معاشرتی برائیاں آ چکی تھیں، تو ان کو دور کرنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے اندر شعور اجاگر کیا کہ مسلمان ان معاشرتی برائیوں سے دور ہو جائیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ کو انٹرسٹ یعنی سود اور کرپشن کی تبھی ضرورت پڑتی ہے جب آپ کے اخراجات جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے۔ تو آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی ایک سمپل لائف گزاریں۔ جب آپ ایک سمپل اور سادہ زندگی گزاریں گے تو اس سے آپ کے اخراجات میں کمی آئے گی، تو آپ کو سودی معاملات، آپ کو کرپشن، آپ کو جوا اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان میں آپ کو جو ہے وہ نہیں جانا پڑے گا۔ اس لیے دوسرا جو ہے وہ اپنی محنت، ہارڈ ورک کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ ہارڈ ورک کریں، اور مسلمانوں کے جو عقائد تھے ان کو پیوریفائی کیا، ان کو ایمان کی
اور مذہب کی امپورٹنس بتائی، جو ہم نے ابھی بک کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے بکس لکھی مسلمانوں کے عقائد اور ایمانیات کی درستگی کے لیے۔ تو وہ جب ایک مسلم کا ایمان آخرت کے اوپر اور باقی چیزوں کے اوپر پختہ ہو جاتا ہے تو اس قسم کی معاشرتی برائیوں میں، سود میں اور اس طرح جوئے میں، کرپشن میں، اس قسم کے معاملات سے پھر وہ دور رہتا ہے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے معاشرے کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے عقائد اور ایمانیات پہ زور دیا، ان کو اسلامی جو کسٹمز تھے جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اس کی طرف مسلمانوں کو راغب کرنے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ ہارڈ ورک کیا۔ یہ وہ خدمات تھیں، مزید ڈیٹیل میں ہم اس کو دیکھیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔